کیا آپ نے کبھی مردہ خانے میں ہونے والی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے بارے میں سنا ہے؟ ایسی ہی ایک کہانی انڈیا کے شہر پونے میں رہنے والے لڑکے کی ہے جس کا نام ابھیشیک ہے۔ تو یہ بات 2018 کی ہے۔ ان دنوں ابھیشیک جاب ڈھونڈ رہا تھا، لیکن زیادہ کوالیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اسے جاب نہیں مل رہی تھی۔ کافی کوششوں کے بعد ابھیشیک کو ہاسپٹل میں ایک جاب ملی اور وہ جاب ہاسپٹل میں مردہ خانے کی تھی۔ ابھیشیک کی نائٹ شفٹ تھی تو وہ رات کے وقت اکیلا ہی اس مردہ خانے میں ہوا کرتا تھا اور رات کے ٹائم جو ڈیڈ باڈیز آتی تھی وہ ان کی رجسٹری کیا کرتا تھا۔ شروع میں تو ابھیشیک کو اس مردہ خانے میں بہت ڈر لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا وہ ڈر ختم ہو گیا تھا۔ ایک دن ایسا ہی ابھیشیک مردہ خانے میں بیٹھے اپنا کام کر رہا تھا تو 3 لوگ اس کے پاس آئے جو کہ اپنی ایک ڈیڈ باڈی جمع کروانا چاہتے تھے۔ ابھیشیک نے ان سے بات کی اور ان سے ڈاکومنٹس مانگے۔ ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، ہم اس ڈیڈ باڈی کو صبح ہوتے ہی لے جائیں گے۔ ابھیشیک نے کچھ دیر سوچا، پھر ان لوگوں کو ڈیڈ باڈی رکھنے کی اجازت دے دی۔ پھر جب ابھیشیک نے اس ڈیڈ باڈی کو چیک کیا، وہ عام لوگوں کی نسبت کافی بڑی تھی۔ اس کی ہائٹ تقریباً 7 فیٹ کی ہوگی۔ ابھیشیک نے ان لوگوں سے ایک رجسٹر پہ سائن کروائے اور اس ڈیڈ باڈی کو ریپ کر کے باکس نمبر 21 میں رکھ دیا۔ اس ہاسپٹل کے رول کے حساب سے اگر کوئی ان نون ڈیڈ باڈی مردہ خانے میں آئے تو اس کی رپورٹ سینئرز کو کرنی ہوتی تھی۔ تو ابھیشیک نے ان لوگوں کے جانے کے بعد اپنے سینئر کو کال کی اور اس کو ساری بات بتائی۔ تو سینئر نے کہا پولیس کو 2 گھنٹے پہلے ایک مرڈر کی رپورٹ ملی تھی، کہیں وہ یہ ڈیڈ باڈی نہ ہو۔ تو سینئر نے پولیس کو کال کر کے اس ان نون ڈیڈ باڈی کا بتا دیا اور ابھیشیک کو بھی کہہ دیا کہ وہ لوگ 1 گھنٹے میں مردہ خانے میں پہنچ جائیں گے۔ پھر ابھیشیک بھی واپس اپنے کیبن میں آ کے بیٹھ گیا اور اپنے دوست کے ساتھ ویڈیو کال میں مصروف ہو گیا۔ وہ کیبن شیشے کا بنا ہوا تھا، اس کے اندر سے پورا مردہ خانہ نظر آتا تھا۔ جب ابھیشیک اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس کا دوست اچانک ابھیشیک کے پیچھے کچھ اشارہ کرنے لگا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا تو ابھیشیک نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا پیچھے ایک باکس ابھی خود بخود کھلا ہے۔ ابھیشیک نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو باکس نمبر 21 کھلا ہوا تھا۔ یہ وہی باکس تھا جس میں ابھیشیک نے ابھی ان نون ڈیڈ باڈی رکھی تھی۔ ابھیشیک نے کال بند کی اور اپنے کیبن سے باہر نکل کے اس باکس کی طرف جانے لگا۔ ابھیشیک نے وہ باکس بند کیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ باکس خود بخود کیسے کھل گیا، کیونکہ وہ باکس اتنا ہلکا نہیں تھا کہ خالی ہوا سے ہی کھل جائے۔ ابھیشیک اسی سوچ میں واپس اپنے کیبن میں آ کے بیٹھا تو اسے ایک کال آیا جو کہ ایک ایمبولینس ڈرائیور کا تھا۔ وہ ابھیشیک کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگ ایک ڈیڈ باڈی لے کے آ رہے ہیں، وہ اس کی فارمیلٹیز پہلے ہی پوری کر دیں۔ ابھیشیک بھی کام میں لگ گیا اور اس کا دھیان باکس نمبر 21 سے ہٹ گیا۔ تو کچھ دیر بعد جب وہ ایمبولینس ڈرائیور ڈیڈ باڈی لے کے مردہ خانے میں پہنچا تو ابھیشیک نے اس باڈی کو ریپ کر کے ایک باکس میں رکھ دیا۔ ابھیشیک دوبارہ پھر سے اپنے کیبن میں آ کے بیٹھ گیا۔ اسے تھوڑی نیند آ رہی تھی کیونکہ اس وقت رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ ابھی نیند میں ہی تھا کہ اس کی نظر دوبارہ باکس نمبر 21 پہ پڑی جو کہ دوبارہ پھر سے کھلا ہوا تھا۔ اب ابھیشیک کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ یہ باکس خود بخود کیسے کھل رہا ہے۔ وہ اپنے کیبن سے باہر نکلا اور اس باکس کی طرف جانے لگا، اور جب وہ اس باکس کے پاس پہنچا تو ڈر کے مارے ابھیشیک کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ ڈیڈ باڈی جو اس نے خود پوری طرح ریپ کر کے اس باکس میں رکھی تھی، اس کا ایک ہاتھ اس ریپنگ سے باہر تھا، اور اگر کسی کو اس ہاتھ کو باہر نکالنا ہوتا تو اسے پوری ریپنگ کو پھاڑ کر وہ ہاتھ باہر نکالنا پڑتا۔ ابھیشیک کی حالت خراب تھی۔ اس نے جلدی سے اس باکس کو بند کیا اور مردہ خانے کے باہر بھاگا، اور مردہ خانے سے باہر آ کے اس نے اپنے سینئر کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ پولیس یہاں پر کب تک آ جائے گی۔ ابھیشیک کا سینئر اس کی ڈری ہوئی آواز سن کے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا، لیکن ابھیشیک سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ تو سینئر نے کہا کہ وہ یہیں رکے، میں آتا ہوں۔ ابھیشیک ابھی بھی مردہ خانے کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا اور اسے اندر سے باکس کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جا کے دیکھے۔ اتنے میں ابھیشیک کا سینئر اور وہ پولیس والے اس مردہ خانے کے پاس پہنچ گئے، اور پولیس والوں نے ابھیشیک سے اس ان نون ڈیڈ باڈی کے بارے میں پوچھا تو ابھیشیک نے بتایا کہ وہ باکس نمبر 21 میں ہے۔ اور پھر وہ لوگ مردہ خانے کے اندر گئے اور انہوں نے باکس نمبر 21 کو کھولا تو وہ اندر سے خالی تھا۔ جس باڈی کو ریپ کر کے ابھیشیک نے خود اس باکس میں رکھا تھا وہ وہاں سے غائب تھی۔ ابھیشیک کا سینئر اس سے اس ڈیڈ باڈی کے بارے میں پوچھنے لگا کہ وہ کہاں گئی، لیکن ابھیشیک کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ تو ابھیشیک نے کہا کہ وہ پورا ٹائم یہی تھا اور نہ ہی کوئی انسان مردہ خانے کے اندر آیا اور نہ ہی کوئی باہر گیا، تو وہ ڈیڈ باڈی کہاں جا سکتی ہے۔ پھر پولیس والوں نے ابھیشیک سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جو اس ڈیڈ باڈی کو یہاں پر جمع کروا کر گئے تھے۔ تو ابھیشیک نے اپنا رجسٹر کھولا ان لوگوں کے نام اور سائن دکھانے کے لیے، لیکن وہ جگہ بھی خالی تھی جہاں پر ان لوگوں نے اپنے سائن کیے تھے۔ لیکن ان لوگوں کے بعد جو ایمبولینس ڈرائیور باڈی لے کر آئے تھے ان لوگوں کے سائن رجسٹر پر موجود تھے۔ ابھیشیک کی حالت خراب تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ باڈی باکس نمبر 21 سے اور وہ لوگ جو اس باڈی کو جمع کروا کر گئے تھے ان کے سائن اس رجسٹر سے کہاں چلے گئے۔ پھر ان لوگوں نے مردہ خانے میں موجود CCTV کیمرہ کی ویڈیو دیکھی تو اس میں تھا کہ ابھیشیک اکیلا ہی مردہ خانے میں کھڑا تھا اور وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس مردہ خانے میں اور کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ابھیشیک نے اپنا رجسٹر نکالا اور کسی سے اس کے اوپر سائن کروانے لگا، لیکن CCTV کیمرہ میں کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ابھیشیک نے ایک ڈیڈ باڈی کو اسٹریچر کے اوپر رکھا اور اسے باکس نمبر 21 میں ڈالنے لگا، لیکن ویڈیو کے اندر وہ ڈیڈ باڈی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کیمرے میں دیکھنے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے ابھیشیک کوئی وزنی چیز کھینچ کے اس باکس میں ڈال رہا ہو۔ ابھیشیک کا کہنا ہے کہ اس دن کے بعد سے وہ بہت ہی کم نائٹ شفٹ کرتا ہے، اور اگر اسے نائٹ شفٹ کرنی بھی پڑے تو اس کے ساتھ ایک انسان موجود ہوتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ہمارے YouTube چینل کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔